بات کر رہے تھے کہ خواجہ آصف صاحب آج کل خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور ان سے منسوب کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں جس پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی کافی بات چیت ہو رہی ہے. ان میں سے ایک یہ کہ انہوں نے نئے ریولیوشنز کیے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں ہی اسٹیبلشمنٹ نے, مقتدرہ حلقوں نے ان سے رابطہ کر لیا تھا. ان کو کہا گیا تھا کہ ہم مایوس ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, ان کی گورنمنٹ سے, اور کہا گیا تھا کہ آپ لوگ گورنمنٹ سنبھالو, پہلے پنجاب اور اس کے بعد وفاق کی جانب آیا جائے. اب بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے جو چیئرمین تحریک انصاف ایک نیریٹو لے کر سامنے آئے تھے کہ جی حکومت کو گرایا جا رہا تھا, اس پر کام کیا جا رہا تھا, ان کے خلاف سازش کی جا رہی تھی. ایک تو اس نیریٹو کو تقویت مل رہی ہے اس بیان سے, یا پھر یہ اس کے پیچھے, اس بیان کے پیچھے خواجہ صاحب نے اپنے بھولے پن میں آ کے تو یہ بیان نہیں دیا, تو اس کے پیچھے محرکات کیا تھے, یہ اس پر ہم بات کریں گے. عامر رضا صاحب, کس طرح سے بیان انہوں نے دیا؟ سلپ آف ٹنگ تو ہمیں دکھائی نہیں دیا, تو پھر کیا کچھ محرکات کچھ اور تھے, کوئی کنڈیشنز ہیں جو منوانی ہیں, یا پھر کچھ اور اس کے پیچھے کوئی سوچا جا رہا ہے پلان؟ چلیں سازشی تھیوری چھوڑیں آپ. یہ جو خواجہ آصف صاحب کے انکشافات ہیں, اور سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی جو بات کی, آگے چل کے اس پہ بات کریں گے, بڑے کانفیڈنٹلی انہوں نے بات کی خواتین کے حوالے سے نا. لیکن یہاں پہ جو انہوں نے انٹرویو میں بات کی, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ انہوں نے الزام لگایا ہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں سازش کر رہی تھی. ان کی جو بیان ہے اس کی جسٹ یہ ہے, جو زمانے میں اتفاق سے ہم لوگ بھی اسلام آباد میں تھے, لوگوں سے ملا کرتے تھے, اور مجھے یاد ہے کہ ایک وہ دور تھا کہ ہم نے خود باجوہ صاحب کی جو ہے بریفنگز اٹینڈ کی تھیں. اس میں وہ بڑے جو تعریفی کلمات نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کے لیے ادا کرتے تھے, وہ سب کو پتہ ہے. تعریفی اس کو الٹا کر رہے ہیں کہ جو ان کی وہ بتاتے تھے, کمزوریاں بتاتے تھے, کرپشن کے بارے میں بات کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور اسی زمانے میں جہاں تک مجھے یاد ہے, اور کہ میں آپ کو بلکہ اگر آپ مجھے بتاتی موضوع ہے تو میں ڈائری لے کے آتا, وہ نوٹس سے اس تاریخ کے ساتھ کہ کب کب انہوں نے کیا کہا, کہ اس میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جی سابق وزیر اعظم کتنی محنت سے کام کر رہے ہیں اور کیا کیا ان کے منصوبے ہیں, آپ ذرا وقت دیں, ان کو صبر کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے میڈیا کو کہ جی اتنا ڈیسپریٹ مت ہوں. یاد ہوگا نا آپ کو یہ چیزیں. تو یہ چیزیں بھی اب یہ مطلب ہے ون اسٹیٹمنٹ اگینسٹ دا ادر ہے. اب اس کی کلیریفیکیشن یا تو باجوہ صاحب خود کریں یا ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو. میں تو اس کو بطور الزام دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر معاملے میں آپ پاک فوج کو گھسیٹ لیتے ہیں. اچھا اس میں آپ یہ بھی دیکھیں, اس میں تفریق نہیں ہے, ہر پارٹی نے اپنے اپنے وقت میں یہ کام کیا اور کر کے دکھایا. خواجہ آصف صاحب کی بات کریں, انہوں نے بعض پروگرام میں یہ کہا کہ جی یہ فوج جو ہے ہر جنگ ہاری ہوئی ہے. وہ بالکل آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا. جب وہ پاکستان بھارت کی پی ٹی آئی کے دور میں ذرا سی سرحدی وہ ہوا تھا, انہوں نے کراس بارڈر ان کے جہاز آ گئے تھے, اس کے بعد ان کا کہنا بڑا مشہور تھا کہ جی ٹانگیں کانپ رہی تھیں, پسینے میں شرابور تھے. کس نے کہا تھا؟ خواجہ آصف نے کہا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس طرح کے بیانات یہ کہتے رہیں, اور ان کا نشانہ بڑا کیٹیگورک جو ہے وہ پاکستان آرمی اور اس کی قیادت ہوتی ہے. اور یہ جو انہوں نے بھولے پن میں بیان دیا ہے, یہ بالکل ایک میسج کیری کرتا ہے, اور یہ میسج یہی ہے کہ جناب مطلب ہے کہ یہ تو انہوں نے کروایا. ابھی کس کے اشارے پہ کہا؟ یہ نواز شریف کے اشارے پہ کہا. ان کی کوئی خود دلی خواہش ہے. شہباز شریف تو میرے خیال میں ان کو یہ ایسی بات نہیں کہیں گے, وہ کہتے قابل اعتماد قسم کوئی شخص ہیں, لغائد صاحب اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن یہ ایک بڑی خطرناک رجحان ہے, اور یہ بات نہیں ہوتی کہ اب کیونکہ سابق وہ آرمی چیف ہے تو آپ کچھ بھی کہہ دو اس کے بارے میں. آپ ایک انسٹیٹیوشن کے بارے میں کہہ رہے ہو, آپ یہ بتا رہے ہو کہ انسٹیٹیوشن کی, آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس انسٹیٹیوشن کی مبینہ طور پہ ڈیسیژن میکنگ اتنی فلاڈ اور اتنی ویک ہے کہ یہ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اور یہ آپ ڈیفینس منسٹر بھی ہیں, آپ سوچیں نا کہ کیا کس ذہن کے یہ شخصیت ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر رد عمل جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آنا چاہیے. اس کے اوپر آنا ہو سکتا ہے, خیر وہ چیز پر رد عمل ضروری نہیں کہ دیں, اور اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ الزام سے کم کچھ نہیں ہے. اور یہ بس یہ ابھی بھی ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم بہت اچھے لوگ تھے, نون لیگ نے بڑے اچھا ملک کی خدمت کی یا لوٹ مار کی بقول کسی کے, اور پی ٹی آئی سے تو لوگ 4 مہینے میں 6 مہینے میں مایوس ہو گئے تھے. آپ بتائیں نا, اگست 2018 میں حکومت آ رہی ہے اور آپ کہنے جی 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ ان کا جو ہے صبر جو تھا ختم ہو گیا تھا. 6 مہینے. اور پی ڈی ایم کی کارکردگی جو 15 ماہ کی, اس نے تو ماشاءاللہ پاکستان میں کہتے ہیں ترقی کے معیار انہوں نے دن دونی رات چوگنی ترقی کی ہے. تو اب سب کو پتہ ہے کہ جی کیا کیا پی ڈی ایم نے, کس طرح سے معیشت کو برباد کیا گیا, کس طرح سے قانون سازی کی گئی, کس طرح سے وکٹمائزیشن ہوئی, پریس کا گلا گھوٹا گیا. تو ان کی تعریف پہ ایک الگ پروگرام کیجیے گا. بالکل صحیح. اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 15 ماہ کی کیا ان کے کارنامے ہیں. نہیں انشاءاللہ ہم یہ جس دن ان کی گورنمنٹ جائے گی اس سے پہلے اگر ہمارا پروگرام ہوا تو ہم ضرور اس پہ ضرور کریں گے.
डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।